امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت لی تھی ورنہ کربلا کا واقعہ 9 محرم کو برپا ہو جاتا۔ علماء کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے یہ مہلت لی نہیں تھی بلکہ مہلت دی تھی کہ ایک بار پھر سوچ لو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے ایک رات کی مہلت دی کیونکہ یہ آج آخری رات ہے، ہم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کل جنگ کا دن ہے، ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر خداوندی کر لیں۔ یہ جو آج کی رات ہے نا، شب عاشور ہے، ایک ہی وقت میں الگ الگ اور مختلف جگہوں پر بڑے دل ہلا دینے والے واقعات ہو رہے ہیں۔ مثلاً کیا، امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو بھی موقع دیا۔ دیکھو، کوئی زبردستی نہیں ہے، جو جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ شام ہوتے ہی امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو مجتمع کیا، خطاب فرمایا، کیا کہا کہ خدا تم سب لوگوں کو میری طرف سے جزائے خیر دے گا، آگاہ رہنا کہ دشمن کا ضرور جنگ کرے گا۔ میں حسین ابن علی تمہیں باخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ دیکھو، یہ جو فوج ہے نا، یہ سب میری دشمن ہے، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، ابھی رات کا اندھیرا ہے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ کچھ روایات کے مطابق امام علی مقام نے چراغ بجھا دیا۔ جب چراغ بجھا دیا تو اندھیرا ہو گیا۔ اب کہا کہ اب کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، جس نے جانا ہے چلے جائے، یعنی ممکن ہے کہ کوئی حیا شرمندگی کے مارے نہ جا رہا ہو۔ اب جب چراغ بجھا دیا گیا ہے تو اندھیرا ہو گیا، جس نے جانا ہے چلے جاؤ۔ اور آج کی شب میں چراغ دوبارہ روشن ہوا۔ جب چراغ کل کیا گیا تھا تب خیمے کا منظر الگ تھا، جب چراغ دوبارہ چلایا گیا ہے اب خیمے کا منظر الگ ہے۔ کیا مطلب کہ جب چراغ کل کیا گیا تھا تب امام علی مقام بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب ذی وقار تھے، اب جب چراغ دوبارہ چلایا گیا ہے، دوبارہ روشن کیا گیا ہے، اب خیمے کا منظر الگ ہے، یعنی امام علی مقام تو بیٹھے ہیں لیکن اصحاب اس حالت میں نہیں بیٹھے، اصحاب ایک الگ عالم میں بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب کہ اب کیا ہوا، جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا ہے تو اب اصحاب نے اپنے گردنوں پر تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ اصحاب نے کہا کہ امام، آپ نے کہا تھا اگر آپ کہیں تو ابھی ہم کل کے دن کا بھی انتظار نہ کریں، ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار لیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اور واقعہ، کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، دیکھو حسین کا ساتھ دینے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ عاشور کا دن شروع ہوا، تمام اصحاب نے شہادتیں پیش کی، وہ اصحاب جو امام کے لیے مرنے کو مرے جا رہے تھے۔ پھر آپ کے گھر والے قربان ہونے لگے، جناب علی اکبر کی شہادت کا مرحلہ آیا۔ یہ وہ مقام ہے کربلا معلیٰ میں جسے مقام علی اکبر کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے روزے سے 5 منٹ کی مسافت پر یہ وہ مقام ہے جہاں وہیں کہیں جناب علی اکبر نے دم توڑا۔ جناب قاسم، جن کے بابا امام حسین تھے، انہوں نے شب عاشور پوچھا تھا اپنے بابا سے کہ میرا نام ہے نا شہداء میں؟ تو امام علی مقام نے کہا ہاں تمہارا نام ہے شہداء میں، شہداء میں تو 6 ماہ کے اصغر کا بھی نام ہے۔ جب جناب قاسم نے پوچھا کہ 6 ماہ کا اصغر شہید ہوگا تو آپ نے پوچھا کہ کیا مطلب کہ ہمارے خیموں میں فوج داخل ہو جائے گی، تو پھر بیویوں کے پردوں کا کیا ہوگا کہ اگر فوج خیمے میں داخل ہو گئی؟ پھر حضرت قاسم شہید ہوئے۔ حضرت امام علی مقام ایک ایک کی لاش اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب مرحلہ آیا حضرت عباس کی شہادت کا۔ حضرت عباس شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے اور خیمے میں جناب سکینہ منتظر تھی۔ جناب سکینہ نے اپنے والد سے گزارش کی تھی، امام حسین سے گزارش کی تھی کہ چچا کو جانے دے جنگ میں۔ جب رخصت ہو رہے تھے تو امام علی مقام نے جناب سکینہ کو کہا تھا کہ دیکھو ابھی تو تم گزارش کریو نا کہ جانے دے چچا کو، جب کل تمہیں تمانچے پڑے نا تب تمہیں اپنا چچا بہت یاد آئے گا۔ حضرت عباس دریا تک پہنچے، مشکیزہ لے کر گئے، پرچم لے کر گئے، پانی بھرا، مشکیزے میں پانی بھرا۔ اب آپ خیمے کی طرف واپس جا رہے ہیں، ابھی آپ جا ہی رہے ہیں کہ آپ پر تیر کی بارش ہونے لگ گئی ہے، آپ کا ایک بازو خطا ہو جاتا ہے، آپ پھر چلتے جاتے ہیں، تیر بھی چلتے جاتے ہیں، آپ کا دوسرا بازو خطا ہو جاتا ہے اور آپ بڑے عجب انداز میں زمین پر آتے ہیں، کیونکہ جب کوئی انسان بلندی سے گرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ جب ہاتھ خطا ہو چکے تھے تو آپ بڑے عجب انداز سے زمین پر آئے اور آپ نے جام شہادت نوش کی۔ حضرت عباس شہید ہو گئے۔ حضرت عباس نے کہا تھا کہ میری لاش خیمے تک نہ لے کر جانا،
امام علی مقام نے سب کی لاش تو خیمے تک پہنچائی، لیکن حضرت عباس نے کہا تھا کہ میں سکینہ کو پانی نہیں پہنچا سکا، آپ میری لاش نہ لے کر جائیے گا خیمے تک۔ جناب زینب کے فرزند اونو محمد شہید ہو گئے۔ جناب زینب نے اپنے فرزندوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب زینب کے جب فرزندوں کی لاشیں آئی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ بھائی کے لیے قربان ہو گئے۔